وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں میں قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ پہلے دنیا میں انبیاء تشریف لائے. کوئی نبی ایک زمانے کے لیے آیا، کوئی نبی شہر کے لیے آیا، کوئی نبی ملک کے لیے آیا، کوئی نبی اپنی برادری اور قوم کے لیے آیا، اور کوئی نبی ایک مقررہ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. تو جیسے جیسے ملک ختم ہوا، جب نبی دنیا سے چلا گیا تو وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء شافع روز جزا حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی شہر کے لیے، کسی خاص ملک کے لیے، علاقے کے لیے اور کسی خاص زمانے کے لیے یا کسی قوم اور برادری کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، عالم حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، عالم ملائک کے لیے، انسانیت کے لیے
ساری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، تو جیسے جیسے انبیاء اپنے وقت کے مطابق آئے تو ان کا بیان اسی سلسلے میں اور اس وقت کے مطابق ہوتا رہا، اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر چونکہ آخری نبی ہیں اور نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اسی طرح وسیع ہے، بحر بے کنار ہے، لا متناہی ہے، یہاں تک کہ فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کے متعلق فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ ان کو اگر گننے لگو، شمار کرنے لگو تو انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جامع صفات عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی، جمال عطا فرمایا، حسن عطا فرمایا، کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، امانت، دیانت، شرافت سے نوازا، ہدایت سے نوازا، معجزات سے نوازا، دوستوں سے نوازا، شاگردوں سے نوازا اور بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اتنا حسن اور کمالات عطا فرمائے اور اتنی عظیم سیرت اور اخلاق عطا فرمایا کہ قیامت تک لوگ بیان کرتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی سیرت طیبہ وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کریم کی ایک سورت آپ نے سنی جو تقریباً ہر نمازی کو یاد ہے، ہر مسلمان کو یاد ہے، ہر بچے کو یاد ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور لیکن معنی کے لحاظ سے علم کا ایک خزانہ ہے، ایک سمندر ہے، ایک بحر بے کنار ہے، ایک نعمتوں کا خزینہ ہے، رحمتوں کی ایک بہار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے گویا حسن کو اس سورت کے اندر جمع فرما دیا ہے اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان سے نوازا ہے اور ابتر آپ کا دشمن ہے، ابتر آپ کے مخالفین ہیں۔ تو گویا رب العالمین نے اس مختصر پیاسی سی صورت میں اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں عطا فرمائی ہیں، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، رحمتوں کی برسات عطا فرمائی۔ یہ صورت کیسے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ کتنی بیٹیاں؟ مسلمانوں کا، جمہور کا، اہل سنت والجماعت کا، اہل اسلام کا یہ مسلمہ پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتنی بیٹیاں عطا فرمائی ہیں؟ 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ زینب عطا فرمایا، ام کلثوم عطا فرمایا، رقیہ عطا فرمایا اور فاطمہ الزہرا عطا فرمایا۔ اور اس کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی۔ اس کی گواہی کس نے دی؟ نبی کی 4 بیٹیاں، اس کی گواہی کس نے دی؟ قرآن نے دی۔ کہاں دی؟ 22ویں سپارے میں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ انگلش میں اور اردو میں جو گرامر ہے وہ ایک سے زیادہ کو جمع بولتے ہیں، ایک ہو گیا 2 جمع ہو گئے، لیکن عربی میں جو ہے گرامر اس سے ہٹ کر ہے، اس سے جدا ہے۔ 1 کو 1 بولتے ہیں، 2 کو 2 بولتے ہیں، 2 کے بعد 3 سے جمع شروع ہوتی، ہاں، واحد اسنان کے بعد پھر جا کے ثلاثہ میں جا کے جمع شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کی بیٹیوں کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، ازواج بھی استعمال فرمایا، بنات بھی استعمال فرمایا،
کہ ازواج بھی جمع ہے، 2 سے زیادہ ہے، اور بیٹیاں بھی 2 سے زیادہ ہیں، جمع ہے، تاکہ قیامت تک اگر کوئی چلا چلا کر اور جناب والا اپنے گلا پھاڑ پھاڑ کر یہ کہتا رہے کہ نبی کی صرف ایک بیٹی فاطمہ ہے، تو قرآن اس کو رد کر دے اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دے کہ چاہے تو جتنی بھی تاریخ کی کتابیں جمع کر لے، چاہے جتنی بھی شواہد جمع کر لے، جتنے دلائل کے انبار لگا دے، لیکن ہمارے لیے اللہ کا قرآن کا ایک ہی لفظ کافی ہے کہ میرے رب نے فرمایا کہ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، میرے پیغمبر اپنے ازواج، اپنی بیویوں سے کہیے، اس لیے کہ آپ کی بیویاں 1 یا 2 نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 11 ازواج مطہرات عطا فرمائے۔ اور پھر وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیجئے، اگر بیٹی 1 ہوتی تو آپ اس کو 1 کا صیغہ استعمال فرماتے، 2 ہوتی تو 2 کا صیغہ استعمال ہوتا، یہاں 3 اور زیادہ کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا کہ وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر کہا جائے کہ جناب یہاں تو بیٹیوں سے مراد امت کی بیٹیاں ہیں، امت کی عورتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس مسئلے کو صاف کر دیا، معترض کے اعتراض کا جواب وہیں ختم کر دیا، فرمایا کہ نہیں، اس کے لیے میں الگ لفظ لے آؤں گا، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، اپنے ازواج سے فرما دیجئے، وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے جتنی بھی ہیں ان سے بھی فرما دیجئے کہ یُدْنِینَ عَلَیہنَّ مِن جَلَابِیبِہنَّ، کہ جب گھر سے باہر نکلا کریں تو گھونگھٹ لے لیا کریں، چادر لے لیا کریں، باپردہ ہو کر نکلا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنی بیٹیاں عطا فرمائیں؟ 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ گواہی کس نے دی؟ اللہ کے قرآن نے گواہی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیٹے بھی عطا فرمائے۔ ایک بیٹا عطا فرمایا جس کو قاسم کہتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، ابو القاسم آپ کی کنیت بھی ہے کہ قاسم کے باپ۔ آپ کا ایک بیٹا قاسم اور ایک بیٹا طیب طاہر، 2 بیٹے، اور تیسرا بیٹا ابراہیم، تیسرا بیٹا ابراہیم۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بیٹا جوانی تک عطا نہیں فرمایا، بڑے ہونے تک نہیں عطا فرمایا، تمام آپ کے جتنے بیٹے تھے تینوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کو بھی اللہ نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ آپ کا کوئی بیٹا مرد نہیں بنا، بڑا نہیں بنا، بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو فرمایا کہ کسی جوان آدمی کے آپ باپ نہیں ہو، آپ اللہ کے رسول ہو۔ تو 3 بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹا عطا فرمایا اللہ نے وہ بھی لے لیا، دوسرا بیٹا عطا فرمایا وہ بھی لے لیا، تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا۔ ابراہیم جو ہے وہ گود میں ہے، بیمار ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ جس طرح کے مغربی اقوام نے یہ ذہن پھیلا دیا کہ بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیٹا جو ہے وہی وارث ہوتا ہے، اور جس کا بیٹا ہوتا ہے اس کا دین آگے چلتا ہے، اس کا نام آگے چلتا ہے، اور جس کا بیٹا نہ ہو اس کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا دین ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو یہیں سے ختم کر دیا کہ اگر کسی کو آگے بڑھانا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے، وہ عزت بیٹے کے ہاتھ میں نہیں، کسی نسل کے ہاتھ میں نہیں، کسی اولاد کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کے تینوں بیٹے بچپن میں ہی لے لیے کہ بیٹوں سے دین آگے نہیں چلتا، بیٹوں سے جناب وہ نام نہیں بنتا، نام تو اللہ کے دین سے بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب یہ بیٹا بیمار ہو گیا تو بڑے بڑے مکہ کے قریش کے مشرکین وہ تالیاں بجانے لگے، بغلے بجانے لگے، خوش ہوئے کہ دیکھو جی اس کا ایک بیٹا آیا وہ فوت ہوا، دوسرا بیٹا آیا وہ فوت ہوا۔
اب تیسرا بیٹا ہے بیمار ہے، یہ بھی کل پرسوں مر جائے گا، بس آپ کا دین ختم، آپ کا مشن ختم ہو جائے گا، آپ کی دعوت ختم ہو جائے گی، آپ کی نبوت ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے جن کے 10 اور 8 بیٹے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جن کے 10 اور 8 12 بیٹے جوان تھے، وہ تماشا کر رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہ اولاد سے محروم ہو جائیں گے، ابتر ہو جائیں گے۔ ابتر اس کو کہتے ہیں جس کا نام و نشان نہ ہو، جس کے پیچھے اولاد نہ ہو۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ ابتر ہو جائیں گے، اس کا دو بیٹے انتقال کر گئے، تیسرا بیٹا یہ بھی چلا جائے گا، بس اس کا نام ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مشرکین تانے دے رہے اور قریش والے اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، میرے پیارے آقا کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آقا کی گستاخی کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی تسلی کے لیے آسمانوں سے جبریل امین کو بھیجا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب مکہ والوں کی باتوں میں نہ آئے، مشرکین کے تانوں میں نہ آئے، میں انا اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کر دیا، الکوثر، حوض کوثر۔ فرمایا مفسرین نے کہ کوثر کے تقریباً 100 کے قریب معنی ہیں اور مشہور معنی کوثر ہے، حوض کوثر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے ہاتھ مبارک سے جام پلائیں گے۔ لیکن ابوالکلام آزاد نے ہندوستان کی تاریخ میں خطابت میں نام پیدا کیا۔ اس نے کہا کہ جناب کوثر کا معنی صرف کوثر نہیں، بلکہ فرمایا کوثر کے بہت بڑے معنی ہیں۔ کوثر کا معنی حوض کوثر ہے، کوثر کا معنی قرآن ہے، کوثر کا معنی دعوت ہے، کوثر کا معنی ختم نبوت ہے، کوثر کا معنی میرے نبی کا حسن ہے، کوثر کا معنی کمال ہے، کوثر کا معنی جمال ہے، کوثر کا معنی کائنات کا حسن ہے، کوثر کا معنی میرے پیارے پیغمبر کے لیے ساری کائنات کی زمین کو مسجد بنانا ہے، کوثر کا معنی میرے پیغمبر کی شفاعت ہے، کوثر کا معنی جانوروں کا آ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام کرنا ہے، کوثر کا معنی کہ میرے پیغمبر کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیے، کوثر کا معنی میرے پیغمبر کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری کروا دیے، کوثر کا معنی میرے پیغمبر کے لعاب دہن میں رب العالمین نے شفا عطا فرمائی، کوثر کا معنی جامعیت ہے، کوثر کا معنی دنیا کی ہر بھلائی ہے، کوثر کا معنی کسی بیماری کا صحت مند ہونا ہے، کوثر کا معنی بھوکے کو کھانا ملنا ہے، کوثر کا معنی پیاسے کو پانی ملنا ہے۔ تو رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا فرمایا انا آتینا کل کوثر، میرے پیغمبر ہم نے ساری کائنات میں جتنا حسن عطا فرمایا، جتنا کمال پیدا کیا، جتنا جمال پیدا کیا، جتنی خوبصورتیاں عطا فرمائیں، جتنی نعمتیں عطا فرمائیں، وہ ساری کے ساری نعمتیں، وہ ساری کی ساری رحمتیں، وہ ساری تجلیات، وہ سارے کمالات، وہ سارے جمالات ہم نے اٹھا کر ایک گلدستہ بنا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، کوثر عطا فرمایا، گویا کہ ساری دنیا کی اچھائیاں، ساری دنیا کی رعنائیاں، ساری کائنات کا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا، سارے نبیوں کے معجزات کمالات اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ اسی لیے تو فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خبا ہما دارن تو تنہا داری۔ میرے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے زیادہ معجزات عطا فرمائے، سارے نبیوں سے زیادہ کمالات عطا فرمائے، سارے نبیوں سے زیادہ
حسن و جمال عطا فرمایا۔ سارے نبیوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو شان عطا فرمائی اور رحمتوں عطا فرمائی۔ رب العالمین نے ایسی رحمت بنا دی کہ فرمایا میرے پیغمبر انگلی جو ہے اپنی انگلی مبارک پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں تو رب العالمین ان انگلیوں سے ایسے پانی کے چشمے جاری فرماتے ہیں کہ 1500 صحابہ تو پانی پی کر سیر ہو جائیں، وضو کر کے پورے ہو جائیں، لیکن پانی پھر بھی ختم نہ ہو۔ یہی ہے معنی انا آتینا کل کوثر۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے، پیاس سے بے ہوش ہے، نڈھال ہے، اور جب دیکھا کہ جب کوئی صورت نہیں بنی تو راستے میں لیٹ گئے۔ اتنے میں ابو بکر آئے، وہ سمجھ نہیں سکے، وہاں سے گزر گئے۔ عمر فاروق آئے اور ابو ہریرہ نے اشارہ کیا لیکن سمجھ نہیں پائے، گزر گئے۔ اتنے میں میرے پیغمبر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا عاشق زار صحابی، میری روایتیں نقل کرنے والا، میرا شاگرد جانثار وفادار راستے میں بے ہوش ہے۔ پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ اشارے سے بتا دیا کہ بھوک سے نڈال ہوں، پیاس سے نڈال ہوں۔ میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے ابو ہریرہ کو اٹھایا، گھر لے گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کھانے کے لیے کچھ نہیں، صرف فقط دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ فرمایا ہو گیا، کام بن گیا، وہی دودھ کا پیالہ بھیج دو۔ فرمایا دودھ کا ایک پیالہ آیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ اتنا بھوک پیاس ہے کہ آج میری پیاس ختم ہو جائے گی، میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ لیکن پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ تو بھی بھوکا ہے، تو بھی پیاسا ہے، لیکن صفہ میں جو طلباء قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی بھوکے پیاسے ہیں۔ 70 کے قریب طلباء ہیں، ذرا ان کو بھی بلا کے لاؤ، وہ بھی بھوکے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ میرے دل میں خیال آیا میں اتنا بھوکا ہوں، اتنا پیاسا ہوں، دودھ کا ایک پیالہ ہے، بنے گا کیا؟ لیکن حکم پیغمبر کا تھا۔ میں جیسے کیسے مسجد نبی پہنچا، صفہ میں پہنچا اور تمام طلباء کو بلا لایا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ان کو قطار میں بٹھا دو اور یہ دودھ کا پیالہ ان کو پیش کر دو۔ فرمایا ابو ہریرہ کہ میں اس دودھ کے پیالے کو لے کر ایک ایک صحابی کے پاس گیا، ایک ایک شاگرد کے پاس گیا، ایک ایک طالب علم کے پاس گیا۔ 70 طلباء نے اس دودھ کے پیالے سے سیر ہو کر اور اپنا پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ آخر میں پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی لے۔ ابو ہریرہ نے کہا پھر میں نے پیٹ بھر کے پیا۔ حضور نے فرمایا اور پی لے۔ میں نے اور پیا۔ حضور نے فرمایا اور پی لے۔ میں نے اور پیا، یہاں تک کہ گنجائش ختم ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ اگر دودھ کا پیالہ پیغمبر میرے ہاتھوں سے نہ لیتے تو قیامت تک وہ دودھ ختم نہ ہوتا۔ فرمایا یہی ہے معنی انا آتینا کل کوثر کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا کہ یہ ابو جہل، یہ عتبہ شیبہ، یہ مکہ والے قریش یہ آپ سے جلتے رہے، سڑتے رہے، آپ کو تانے دیتے رہے، لیکن آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، ایک بال بھی ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کی نسل چلے گی، آپ کی روحانی اولاد چلے گی، قیامت تک آپ کا نام ہوگا، آپ کی شان بیان ہوگی، آپ کی رفتیں بیان ہوگی، آپ کی بلندی بیان ہوگی، آپ کی سیرت بیان ہوگی، آپ کی صورت بیان ہوگی۔ قیامت تک آنے والے لوگ آپ پر درود پڑھیں گے، آپ کا نام لیں گے، آپ کی تعریف کریں گے۔ جن کے 10 بیٹے ہیں عتبہ شیبہ، جن کے 12 بیٹے ہیں ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کے نام پر کوئی اپنا نام رکھنے والا نہیں ہوگا۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر۔ میرے اللہ نے فرمایا اب اس کے شکرانے میں نماز پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ نماز پڑھیں۔ پتہ چلا کہ جب اللہ کی نعمت حاصل ہو جائے تو اللہ کے لیے کیا پڑھنی چاہیے؟ شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے، نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ وانحر اور قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا اب ہم قربانی کریں، وقت قربانی کا ہو تو قربانی کی جا سکتی ہے، نہ ہو تو صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ جناب والا جب اللہ کی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان شانیک هو الابتر، میرے پیغمبر آپ کی سب سے بڑی شان ہے، اور ابتر ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان کا نام مٹ جائے گا۔ قیامت تک اگر نام چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔